أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين قاسم الجبارين قاطع دابر المعتدين وصلى الله على محمد وعترته الطاهرين لا سيما بقية الله في أرضين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه تملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا اللهم عجل ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہماری امت مسلمہ اس المیہ کا شکار ہو چکی ہے کہ ہم نے شادی کو اپنی وقتی تسکین کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور اس شادی کا جو مقصد، جو غرض و غایت ہے، اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ شادی فقط چند لمحات کی تسکین کا نام نہیں ہے، بلکہ شادی یعنی بہت بڑی ذمہ داری۔ ظاہر ہے شادی کرنا واجب نہیں ہے، شادی کے بعد اولاد پیدا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن جب شادی ہو گئی، اولاد پیدا ہو گئی، تو تربیت اولاد ضروری ہے۔ لیکن ہم لوگ ایک غلط فہمی میں شکار ہیں، وہ یہ کہ بچہ پیدا ہوگا تو تربیت کریں گے۔ یہ بہت بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم یعنی بچہ پیدا ہوگا تو تربیت کریں گے بھائی، اس سے پہلے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، کچھ نہ کرو، نہیں، یہ روش غلط ہے۔ میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تربیت اولاد یہ شادی کرنے کے بعد، اولاد پیدا ہو جانے کے بعد کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تربیت اولاد در حقیقت شادی سے پہلے کا مسئلہ ہے۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی وہ کیسے، ابھی شادی ہوئی نہیں، اولاد پیدا ہوئی نہیں، تو تربیت اولاد کا مسئلہ شادی سے پہلے کیسے آ گیا؟ میں اس کا جواب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں۔ شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ و صلواتہ علیہا کی شہادت کے بعد امیر المؤمنین نے حضرت عقیل سے فرمایا، عقیل، ایک ایسا خاندان تلاش کرو کہ جو بہادر ہو، اور ایک ایسی خاتون بتاؤ کہ جو اس خاندان سے تعلق رکھتی ہو، کہ جو خاندان بہادر ہو، شجاعت مند ہو، اور میں اس خاتون سے شادی کروں تو اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے کہ جو میری شجاعت کا وارث ہو۔ یعنی میں یوں خلاصہ کہہ دوں کہ مولا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے کہ جو کربلا میں میرے حسین پہ قربان ہو جائے۔ تو حضرت عقیل جو کہ مولا کائنات کے بھائی ہیں اور امیر المؤمنین سے بڑے ہیں، حضرت عقیل نے نام لیا خاندان کلابیہ کا، اور خاندان کلابیہ کی خاتون حضرت فاطمہ، جن کو حضرت ام البنین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام فاطمہ ہے، اور ام البنین ان کی کنیت خاندان کلابیہ سے ان کا تعلق ہے۔
اب یہاں سے سوال پیدا ہوا، در حقیقت مولا کائنات، مولا کا جو کلام ہوتا ہے اس کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ یونیورسل اپروچ ہوتی ہے، اس میں آفاقیت ہوتی ہے، اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی۔ در حقیقت مولا کائنات یہ جملہ کہہ کر کہ ایک ایسا خاندان تلاش کرو کہ جو شجاعت مند ہو، اور ایک ایسی خاتون ہو کہ جو بہادر ہو، اور اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے کہ جو میری شجاعت کا وارث بنے، یعنی کربلا میں میرے حسین پہ قربان ہو جائے۔ در حقیقت مولا کائنات 1400 سال پہلے پوری انسانیت کو یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسل پاک و پاکیزہ ہو، اور تمہاری نسل میں دین چلے، اور تمہاری نسل تمہاری دنیا و آخرت کی حفاظت کا، کامیابی کا وسیلہ اور ذریعہ قرار پائے، تو پھر یہ کبھی نہ سوچنا کہ تربیت اولاد کریں گے شادی کے بعد، نہ، بلکہ شادی کرنے سے پہلے خاندان تلاش کرو، خاندان سے پھر ایک ایسی خاتون تلاش کرو کہ جو دیندار ہو، دین شناس ہو، کہ جس سے اللہ آپ کو امانت دے تو آپ اس امانت کو سنبھال سکیں، اور اس امانت کے سنبھالنے میں، اس کی تربیت کے سلسلے میں وہ خاتون آپ کی مددگار بن سکے جس کے سلسلہ میں آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ تو مولا نے جب یہ کہا، حضرت عقیل نے نام لیا حضرت فاطمہ کا، یعنی حضرت ام البنین کا، تو ہوا کیا، اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے مولا کائنات کو، اور وہ چاروں کے چاروں حضرت عباس اور ان کے 3 بھائی، یہ چاروں کے چاروں کربلا میں شہید ہو گئے حضرت امام حسین علیہ السلام پر۔ تو یہ بات ہر ایک کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ شادی واجب نہیں ہے، فعل حرام میں خطرہ ہے، واجب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جب فعل حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے تو پھر نہ خاندان دیکھو، نہ خاتون کا کردار دیکھو، نہ خاندان کے رسم و رواج دیکھو، نہ ان کی دینداری دیکھو، نہ دین شناسی دیکھو، کچھ بھی نہ دیکھو، جو بھی سامنے آ جائے بس شادی کر لو۔ اس سے تسکین تو حاصل ہوگی ظاہری طور پر، لیکن تطہیر نسل کا سلسلہ کبھی جاری نہیں ہوگا۔ جب تطہیر نسل کا سلسلہ جاری نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے دنیا تو کسی نہ کسی طریقے سے گزر جائے گی، لیکن جو آخرت کی کامیابی ہے، آخرت کی کامرانی ہے، وہ کبھی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ تربیت اولاد کرنا انسان کے اوپر واجب ہے، اور تربیت اولاد کے سلسلے میں خاندان بھی بہت اثر رکھتا ہے، اور اس خاندان کی وہ خاتون جس سے اللہ آپ کو وہ امانت دے رہا ہے، اس خاتون کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ خدا سے التماس ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہماری دنیا و آخرت کی کامیابیاں بحق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمیں نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد وعطرتہ الطاہرین وبفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔